الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضیائها وآل وصحبہ. گزشتہ اتوار کو اولم یری الذین ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اس پہ گفتگو کی گئی تھی. دوسرا جز آج ہے وجعلنا کل شیء حی. پھر میں گزشتہ اتوار کی تھوڑی سی چند جملے دہرا رہا ہوں تاکہ یہ آج والا مفہوم آئندہ گزشتہ والے مفہوم سے مربوط ربط ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا چلانے والا ایک ہی ہے. چند سینکڑوں ہزار تو بہت دور کی بات ہے، دو بھی نہیں ہو سکتے. اس دعوے پر 6 دلیلیں. ویسے تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں لیکن یہ دلیلیں ایسی ہیں جو خارجی ہیں، خارجیات، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تدبر، تفہم، تعقل کی دولت سے نوازا ہے. جو ریسرچ کرتے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں بڑے بڑے اداروں میں، یونیورسٹیوں میں. اچھا، حیرت افسوس ہے ان لوگوں پر جو فلکیات و ارضیات پر ریسرچیں کر رہے ہیں. انہیں تو عام لوگوں سے زیادہ، ہم لوگوں سے زیادہ یقین اور ایمان پیدا کرنا چاہیے. ارضیات، زمینوں کی حقیقت، ارضیات پہ بھی بہت سی جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہاں دیکھیے کیا کیا باتیں، کیا کیا پڑھایا جاتا ہے. فلکیات، ارضیات، فلکیات، نجومات، علم نجوم اور سائنس میں سب چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. قرآن کریم کی بعض آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ پوری سائنس جو اللہ تعالیٰ نے اسی پہ موجود ہے. پہلی دلیل تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پہ تھی، کیا تھی؟ کہ 7 آسمان 7 زمین ابتداءً ملے ہوئے تھے، رتقا تھے، رتقا ملے ہوئے تھے، منمد تھے. ففتقناہما، تو ہم نے انہیں چیرا، ہم نے انہیں پھاڑا، ہم نے انہیں جدا کیا. اب کیسے کیا گیا وہ حدیث سے گزشتہ اتوار کو ہو گیا. اب دوسری دلیل وجعلنا من الماء کل شیء حی. شے حی، جو شے ہے اور حی ہے، حی ذی روح ہے، حیوانیت ہے اس میں. اور ہم نے ہر شے، ہر ذی روح شے،
پانی سے بنائی ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز ہمیں لا کے دکھائی جائے کہ وہ ذی روح ہو اور پانی سے نہ بنی ہو۔ اب پانی سے مطلب ایک تو یہ کہ ہر چیز نطفے سے، نطفہ بھی پانی ہے، یا مطلوبات نطفے بھی پانی کا اثر ہے، تو ہر شے کا مبدا اور منشا پانی ہے۔ پانی جتنی بھی انواع و اقسام ہیں سب پانی سے۔ کل نوع من انواع الدواب ومن نوع من انواع المياه، پانی کی بھی قسمیں ہیں اور حیوانات کی بھی قسمیں ہیں۔ انسان بھی حیوان ہے، حیوان ناطق ہے، کوئی حیوان مفترس ہے، کوئی حیوان ناحق ہے، کوئی حیوانات کی علیحدہ قسم ہے۔ انسان حیوان ہے، حیوان ناطق، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قوت عاقلہ اور قوت ناطقہ عطا فرمائی۔ اب حی، ہر حیوان پانی سے، لیکن ہر حی، چونکہ ہر حی حیوان نہیں ہے تو ہر حیوان پانی سے ہے، لیکن ہر حی حیوان نہیں ہے تو پانی سے بھی نہیں۔ جیسے فرشتے حی ہیں، فرشتے حی ہیں، فرشتے حی ہیں لیکن پانی سے نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں ہے ان اللہ تعالی خلق الملائکۃ من ریح خلقها من ماء وآدم من تراب خلقه منه والجن من نار خلقها منه۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہوا سے، ہوا کو پیدا کیا پانی سے۔ اب ایک مولا علی کی حدیث آئے گی، آج کے درس میں آئے گا، اگلے والے میں آئے گی کہ کون کس پہ غالب ہے۔ اور آدم کو تراب سے، مٹی سے، اور جنات کو نار سے۔ باقی یہ نباتات جو شجرات ہیں یہ سب بہرحال پانی سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحیی الارض بعد موتہا، اللہ جب چاہتا ہے زمین کو خشکی کے بعد سبز بنا دیتا ہے۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان لائیں گے اس پہ، یقین کریں گے اس پہ کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے؟ انہیں یقین کرنا چاہیے، مطلب یقین کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں معبود بنانے کے لائق نہیں، کیونکہ یہ خود بنائی گئی ہیں۔ منشا یہ ہے اس آیت کا کہ یہ چیزیں خود مخلوق ہیں، خود بنائی گئی ہیں، تو جو خود مخلوق ہو وہ معبود بنانے کے لائق کسی معبود بنائے۔ جو مخلوق ہو، جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے، جو محتاج ہے وہ معبود نہیں کرتا۔ جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے، جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے، اور محتاج معبود ہو نہیں سکتا۔ بعض اولیاء کرام نے فرمایا ہے یہ جو زمین و آسمان، کائنات، عرش، فرش، کرسی، چاند، سورج، جتنا یہ عالم ہے، فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو انسانی روحوں کو پیدا کرنے کے 2000 برس بعد بنایا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 4000 برس بعد، 4000 برس پہلے انسانی روحیں پیدا کر دی، اور اس کے بعد پھر یہ جو عالم ہم دیکھ رہے ہیں، ارضیات اور یہ سب بعد میں پیدا ہوا۔ اور ایک بات اور میں عرض کروں، جو ارواح پیدا کی گئی، جو ارواح بنائی گئی، یہ ارواح اس لیے پہلے پیدا کی گئی تاکہ روحیں دیکھیں عالم کی پیدائش کو۔ اور کریے، چونکہ عابد عبادت کی امانت انسانی روحوں کو دینا تھی، ہم یہاں آ کے بھول رہے ہیں
انسانی ارواح کو عالم فلکیات اور ارضیات کو پیدا کرنے کے 4000 برس پہلے اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ روحیں سارے عالم کی پیدائش اور تخلیق کو دیکھیں. غور کریے یہاں پر یہ جملہ ہے، یہ افلا یؤمنون، یہ اس لیے فرمایا جا رہا کہ اس وقت جب تمہاری روحوں کو جسم میں نہیں، اس خاکی پنجرے میں نہیں ڈالا گیا تھا تو اس وقت تم نے دیکھا تھا، تو کیا دنیا میں آنے کے بعد ایمان لے آؤ گے، یقین کر لو گے؟ وہ میثاقی ایمان معتبر نہیں ہے، یہ کسبی ایمان. دنیا میں جو ہم وہاں سب نے کہا تھا بلا بلا الستو بربکم، خدا نے فرمایا میں تمہارا سب کا خالق نہیں ہوں، تو سب روحوں نے کہا تھا بلا ہاں ہاں تو ہی سب کا خالق. لیکن یہ انکار کر گئے، یہ انکار کر بیٹھے. اب یہاں پر ایک بات میں اور کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا ہے کہ آسمان میں غور کرو، زمین پہ غور کرو، چاند سورج پہ غور کرو، ان میں غور کرو، ان میں غور کرو، اصل بات یہ ہے اس غور کرنے کا مقصد یا غور کرانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان معجزات، ان آیات کو دیکھ کے منتقل ہو جائے، دیکھے سانے خالق کی قدرت کو دیکھے. دنیا میں کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا. جتنی بھی تاریخیں ملیں گی آپ کو صوفیہ کرام و تصوف اور اخلاق کی کتابوں میں کہ فلاں کو کشف تھا، فلاں کشف صاحب کشف تھے، ان کو یہ بصیرت حاصل تھی، ان کو یہ مقام حاصل تھا، تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہے؟ مکاشفہ اور مراقبہ. یہ ساری چیزیں بندہ ان آیات پر غور کر کے ہی اپنے قلب، اپنی بصیرت سے خدا کو دیکھ لیتا ہے. اس کو ہم اس جملے کو واضح کرنے کے لیے مولا علی مشکل کشا کا ایک واقعہ، ان علی صعد المنبر یوما وقال صلونی اما دون العرش. تو مولا علی ایک دن زمانہ خلافت میں اپنے منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور فرمایا عرش کے نیچے، عرش کے ادھر جو ہے پوچھنا چاہو پوچھ لو. اور کریے عرش کے ادھر، عرش کے اوپر تو لامکان، عرش کے ادھر جو ہے پوچھو. مدون العرش. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کے لعاب دہن کی برکت سے جو منہ میں ڈالا گیا تھا، علم و حکمت کا وہ خزانہ دیا ہے، تم پوچھو ہم بتا دیں گے. فَوَالَّذِي فِي فَمِي هَذَا مَا رَزَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ رِزْقًا. علم و حکمت کا وہ خزانہ، وہ دولت ہمیں رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن سے عطا کی ہے کہ ہم سب بتائیں گے، پوچھو. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. اگر اللہ تعالیٰ توریت اور انجیل کو زبان دے دیتا یا اجازت دے دیتا تو میں جو بھی زمین و آسمان اور جو توریت و انجیل میں ہے سب بتاتا ہے. توریت و انجیل میری تصدیق کرتے ہیں، علی سچ کہہ رہے ہیں، علی سچ کہہ رہے ہیں. ہر شخص کے کتنے ہی بڑا ہو، کتنے ہی بڑا آدمی ہو، اللہ والا ہو، کتنے بڑا ہو، لیکن ہر آدمی کے سب معتقد نہیں ہوتے. کوئی نہ کوئی ذہن میں اندر کچھ نہ کچھ کینہ رکھتا ہے. ایک متعنت شخص، ایک صاحب اٹھے وہاں، کانا فی المجلس رجل یمانی، یمن کا رہنے والا ایک شخص تھا.
فقال ادعى هذا الرجل دعوا عريضا، یہ آدمی تو بڑے لمبے چوڑے دعوے کر رہا ہے. جامع مسجد کوفہ کی بڑے لمبے چوڑے دعوے کر رہا ہے، میں اسے رسوا کروں گا. کھڑا ہوا وقال اسلو، بولا مولا اس میں پوچھوں گا. قال سل، مولا نے سنا سل پوچھ، لیکن تفقہن پوچھنا، تعنتن مت پوچھنا. تفقہن بات کو سمجھنے کے لیے سوال کیجئے. جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں درس دے رہا ہوں، سمجھ میں نہ آئے اس لیے پوچھ رہے کہ تو فلاح پاؤ گے، اور تعنتن پوچھا، عنادن پوچھا. فقال انت حملتنی علی ذلک، بولا آپ نے تو مجھے ابھارا اس بات پہ کہ میں آپ سے سوال کروں. تو جی سنیے جواب، ہر آدمی کو سوچنا چاہیے. بہت سے لوگ یہاں پر وہ حضرات جو اپنے آپ کو تصوف کا یا صوفی کہتے ہیں یا کہلواتے ہیں، اور پھر ادھر ادھر کے برے دعوے کرتے ہیں جس سے ایمان بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے. اور بڑے بڑے کشف کے دعوے کرتے ہیں، اور ایسا ہے اور ویسا، مطلب قطعاً آخرت بھول ہی جاتے ہیں. دنیا کے ہوا ہوس میں آخرت ہی بھول جاتے ہیں. قال ہر رأیت ربک یا علی، یہ بتاؤ آپ دعوے کر رہے ہو کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے اپنے؟ قال ما كنت اعبد ربا لم اراه، تو مولا علی نے فرمایا میں اس خدا کو پوجتا ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو، میں اس کو ہی پوجتا ہوں جسے میں نے دیکھا. دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا غور کریے، یہ میں اس خدا کو سجدہ ہی نہیں کرتا ہوں جسے ہم نے دیکھا نہ ہو، ہم دیدہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. جبکہ قرآن میں تو یہ لن تدرک الابصار، دنیا میں خدا کو یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں. صرف ہمارے نبی، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ وہ بھی عرش کے پار سر کی آنکھوں سے دیدار ہوا. اور مولا علی فرما رہے ہیں کہ ہم اس خدا کو پوچھتے ہی نہیں. فقال کیف رأیت، قال لن ترى العیون بمشاہدۃ العیان، تو فرمایا یہ جو سر کی آنکھیں ہیں، یہ سر کی آنکھیں ہیں، انسان اپنی آنکھوں سے عین مشاہدہ نہیں کر سکتا، دنیا میں نہ کرتا ہے، بلکہ وَلَكِنَّ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دل ایمان کی حقیقت سے دیکھتے ہیں. وہ ایمان کے وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ والے خدا رسیدہ بندے، وہ اپنا قلب اتنا صاف کر لیتے ہیں، اپنے قلب کو وہ کیچڑ سے پاک کر لیتے ہیں، اپنے قلب کو وہ کیچڑ سے پاک کر لیتے ہیں. ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حدیث میں ہے صدوق اللسان اور مخموم القلب، ایک لفظ ہے مخموم القلب، وہ یاد آ رہی حدیث. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم صدیق اللسان، زبان کے سچے بنو، اور مخموم القلب بنو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم صدوق اللسان تو سمجھ گئے، صدوق اللسان کا زبان کا سچا ہونا، لیکن مخموم القلب نہیں سمجھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مخموم القلب کا مطلب حضور کیا ہے؟ تو حضور نے پھر مخموم، دیکھیے صحابہ بھی عربی تھے، لوگ کہتے ہیں نا جب بہت سے لوگ عرب سے آتے رہے وہ عربی، صحابہ بھی عربی، رسول اللہ بھی عربی، اور اس کے بعد بھی وہ عربی صحابہ رسول اللہ کی زبان سے نکلے وہ کلمے نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو قرآن یا حدیث صرف کوئی آدمی زبان جان لینے سے سیکھ جائے؟ تو صحابہ حضور مخموم القلب کا مطلب کیا ہے بتا دیجیے.
تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا مخموم القلب کا مطلب جس یہ لفظ بنا ہے عربوں کے قول خممت البیتا، عرب والے بولتے ہیں خممت البیتا، میں نے گھر کو جھاڑو لگا دی. جب گھر باورچی خانہ یا روم یا جو بھی کمرہ یا مکان بالکل صاف کر دیا جائے تو بولتے ہیں گھر والے، گھر کا مالک یا عورت خممت البیتا، میں نے گھر کو بالکل صاف کر دیا. اسی سے بنایا ہے رسول اللہ کا یہ جملہ نکلا زبان سے مخموم القلب، وہ دل جس سے دنیا کی محبت، دنیا کی چوائس، دنیا کا ہوس اور حسد، کینہ، حب جاہ، حب دولت، لمبی امیدیں، ان تمام کیچڑوں سے قلب کو صاف کر دیا جائے. اور جو قلب ان تمام کیچڑوں سے صاف ہو جاتا ہے وہ یقینی طور پر سجدے میں لگ جاتا ہے، تو اپنے ایمان کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کرتا ہے. اور مولا علی کی یہی شان ہے، جو مخموم القلب ہوتا ہے، جو مومن مخموم القلب ہوتا ہے، عالم بن جانا اور ہے، مولانا بن جانا اور ہے، حافظ قاری بن جانا اور ہے، لباس کسی طرح کا پہن لینا اور ہے، لیکن مخموم القلب بننا پیغمبروں کے بعد، صدیقین کے بعد مخموم القلب وہی بندہ بنتا ہے کہ پہلے دانا بنتا ہے اور دانا بننے کے بعد پھر برسوں منزلیں وہ دیوانگی کی گزارتا ہے، دیوانہ بن کے اپنے قلب کو وہ صاف کر لیتا ہے، تب جا کے مقبول قلب ملتا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محمود السبحانی، قطب ربانی بڑے پیر صاحب 28 سال کی عمر تک بغداد اور اطراف کے مدارس میں بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہاء، متکلمین کے پاس جا جا کر ان کی صحبت میں سارے علوم ظاہری حاصل کیے، دانا بنے، اور اس کے بعد پھر نکلے ہیں مدرسے سے اور جنگلوں میں، صحرا میں اللہ حق ہوں، اللہ حق ہوں کے ضربے لگا کے مجنون بنے، دیوانے بنے. قلب صاف ہو گیا. جب قلب صاف ہو گیا اب آ کے بغداد کی زمین پر آتے ہیں. قلب صاف تھا، مثل آئینہ تھا، جو سامنے آتا تھا عبد القادر دیکھ لیتے تھے دل میں کیا لے کے آیا ہے، کیا فکر لے کے آیا، کیا تصور لے کے آیا. مخموم القلب تھے، مخموم القلب. تو جو حضرات مخموم القلب ہوتے ہیں ان کے سامنے جو آتا ہے اس کے قلب کا ہر تصور، ہر خیال اس مخموم قلب کے آئینے پہ آ جاتا ہے، کبھی بتا دیتا ہے. میں نے بارہ وہ واقعہ اس درس میں ذکر کیا. ایک صاحب آئے، بہت دور سے آئے ایک شیخ سے مرید ہونے کے لیے، اور کہہ کے چلے اگر حضرت نے ہمیں بکرے سری کھلائی تو ہم مرید ہو جائیں گے. یہ تصور لے کے چلے. جیسے ہی خانقاہ پہنچے حضرت کے پاس لایا گیا، حجرے میں پہنچے، سلام کیا. حضرت نے فرمایا جائیے پہلے ان کو بکرے سری کھلاؤ. بولے حضور اب تو بعد میں کھائیں گے پہلے. تو مریدوں نے کہا کہ حضور یہ آپ نے کیسے، پورا واقعہ بتایا اس نے. تو مرید جو بیٹھے ان کا حضور یہ آپ نے کیسے جان لیا. تو حضرت نے وہ حدیث پڑھی رسول اللہ کی، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. فرمایا جب میرے حجرے میں آیا مجھے 30 سال سے بکرے کی کیا کسی چیز کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی. جب یہ شخص میرے حجرے میں آیا تو مجھے ایک دم بکری کی سری کھانے کی خواہش ہوئی. تو میں سمجھ گیا یہ خواہش اس کی میرے دل پہ آ گئی ہے. میں جان کہ مجھے تو آج سے 30 سال سے میں کوئی خواہش ہی نہیں کرتا ہوں، جو آ جاتا ہے کھا لیتا ہوں. تو یہ شان کس کی، جب انسان مخموم القلب ہو جاتا ہے. تو یہی مطلب ہے مولا علی کے ارشاد کا. قال لم ترہ العیون بمشاہدۃ العیان. عیان یہ سامنے ادھر عیان، عین عین، اس آنکھ سے ہم درخت دیکھ رہے ہیں. یہ مشاہدہ عین عیان ہے، خدا کا مشاہدہ، خدا کا دیدار، دید ان عیان عین مشاہدے سے نہیں ہوتی ہے. وَلَكِنَّ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقِّ الْإِيمَانِ. ربی احد واحد. اب دیکھیے مولا علی فرمایا ربی احد واحد، ربی احد واحد.
یہ ہے یقین کی منزل کہ اللہ کو دل دیکھتے ہیں، حقیقت ایمان، وہ ایمان کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. بندہ جب ایمان کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے تو خدا کو وہ بندہ دیکھتا ہے، آج دیکھتا ہے، واحد دیکھتا ہے. لا شریکہ ہے، احد لا ثانی، ایسا احد 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 لا ثانی، احد احد احد. دیکھیے احد اور ہے، واحد اور. واحد مانے ایک، ایک کا بھی دو ہوتا ہے، دو ایک کا آدھا بھی ہو جاتا ہے. اللہ احد ہے، ایسا احد نہ اس کا ثانی نہ آدھا، احد احد جس کا ترجمہ ہوگا یکتا یکتا. اور احد اللہ تعالیٰ کا وہ وصف ہے، احد احد. قل هو اللہ احد، فرماؤ پیارے حبیب اللہ ایک ہے، احد احد. جب کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، عرش فرش کچھ نہیں تھا، ارواح اجسام اجساد کچھ نہیں تھے، صرف خدا تھا، تو وہ اس وقت احد تھا. احد وہ کیا احد تھا. پھر اس نے جب محمد کو پیدا کیا تو واحد بنا، واحد ہو گیا. اب واحد ہو چکے، ایک اور پیدا ہوگا، اب واحد ہو، اب واحد ہو. احد 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 لا شریک احد لا ثانی لہ فرد لا مثل لہ. وہ فرد ہے، اس کا کوئی مثل نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سورہ توحید، اس سورہ اخلاص سے اعلیٰ توحید. لا یہدی مکان ولا یتعدى له الزمان. وہ ایسا ہے، نہ زمانہ وہاں حاوی ہے، نہ زمانے سے وہ متاثر ہوتا ہے، نہ جگہ سے متاثر ہوتا ہے. مطلب یہ کہ نہ وہ زمانے کا محتاج ہے، نہ وہ جگہ کا محتاج ہے. ولا یدرک بالحواس، اور وہ حواس آنکھ سے، زبان سے، بصر سے اسے نہیں جانا جا سکتا ہے. ولا یقاس بالقیاس، اور اس کی ذات کو کسی پہ قیاس بھی نہیں کر سکتے. جیسے معقول اشیاء، اشیاء معقولہ، جو چیزیں ذہن اور عقل میں آتی ہیں ان کو تشبیہ دے کے سمجھایا جاتا ہے، مثالیں دے کے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ مثال سے بھی نہیں سمجھایا جا سکتا ہے. جیسے یہ تقریر مولا علی کی ہوئی ہے، فسقط الیمانی مغشی علیہ، مولا علی کے ان کلمات کی وہ تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کے گر پڑا. پھر نظر مرتضی دوبارہ پڑی تو ہوش میں آیا، بولا عہد کر لیا، اب کبھی کسی سے تعنتاً سوال نہیں کروں گا. تعنتاً امتحان لینے کے لیے. نخست دیدہ طلب کن پس آنگاہ دیدار. اولیاء اللہ کی باتیں دیکھیے، فرماتے نخست دیدہ طلب کن پس آنگاہ دیدار. ارے پہلے خدا سے وہ آنکھیں مانگو، دیدار مت مانگو. ہماری تمہاری اوقات و حیثیت کیا ہے؟ صاحب توریت، صاحب شریعت، کلیم پیغمبر موسیٰ نے عرض کی رب ارنی، تو جواب کیا ملا تھا؟ لن ترانی. نخست دیدہ طلب کن پس آنگاہ دیدار. پہلے اس کے دیکھنے کی آنکھیں طلب کرو اسی سے کہ مولا مجھے وہ آنکھیں عطا کر جس سے میں تجھے دیکھ سکوں. نخست طلب کن، نخست دیدہ طلب کن پس آنگاہ دیدار. زے آنکھیں یار کنت جلوہ بر الابصار. پہلے آنکھیں مانگیے یار، محبوب دوست جس کے تم دیوانے ہو، وہ صاحب بصیرت لوگوں کے دلوں پہ جلوہ کرتا ہے. صاحب بصیرت بنیے. بس کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ اس کائنات پہ غور کریں. مصنوعات کو دیکھنا اور اس پہ غور کرنا، کرتے 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 غور غور غور، یہ غور تفکر، یہ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبے کا نتیجہ تو وہی ہے رزلٹ دیدار، لیکن اس میں برسیں گزر جاتی حسب حیثیت. اور امام غزالی فرماتے ہیں کبھی کبھی 70 سال لگ جاتے ہیں آدمی کو. یہ نہیں کہ بندہ 4 چلے کر جائے اور کام ہو گیا، قافلے سے ہے. فرماتے کسی کو 70 سال لگتے ہیں، کوئی 40 سال، کوئی 30 سال، کسی کو 20 سال، کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحے میں دیدار ہو جاتا ہے. جیسے وہ جادوگر جو موسیٰ
موسیٰ کے سامنے بلا کے لائے گئے تھے، وہ جادوگر جب موسیٰ کے سامنے مقابلے کے لیے لائے گئے، اور جب موسیٰ کا جلال خدا کو نہیں دیکھا تھا، صرف وہ چہرہ دیکھ لیا تھا جادوگروں نے، جو طور پر جلوہ چہرہ دیکھ کے آیا تھا، ایک لمحے میں انہیں وہ دولت مل گئی جو 70 سال میں ملتی ہے۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، اور پکار اٹھے میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ ایک لمحے مل گیا ان کو، ایک لمحے مل گیا۔ کسی کو 70 سال چلنا پڑا، وہاں 70 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہیے آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ 85 سال کا جادو ایک سیکنڈ میں خاک میں مل گیا، ایک سیکنڈ میں خاک میں مل گیا۔ گزشتہ نشست میں نے ایک حدیث، اس حدیث کا کچھ حصہ ابھی سب کم ملتا ہے، غور کریے۔ ایک حدیث حارث آور نے جو روایت کی تھی مولا علی کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، تو مولا علی نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان قریب آگے والے وقت میں فتنے ہوں گے، بہت فتنے ہوں گے۔ تو مولا علی نے عرض کی حضور فتنے، وہ کیسے، فتنوں سے نجات کیسے ملے گی؟ تو سرکار نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس کتاب اللہ ہے، اس میں زمانے گزشتہ کی باتیں بھی ہیں اور زمانے آئندہ کی باتیں بھی ہیں، اور جو حال ہے جو گزر رہا ہے وہ بھی ہوگا تمہارے ساتھ میں بہرحال۔ اور وہ فصل ہے، یعنی کتاب فاصل ہے، ہر حق و باطل اس میں موجود ہے، تو بس اس میں ہزل نہیں ہے، ٹھٹا نہیں ہے، ہنسی نہیں، مذاق نہیں۔ من ترکہ من جبارین قسم اللہ، تو جو تکبر کی بنیاد پر اسے چھوڑے گا۔ ہماری قوم، خاص طور سے ہم سنی اہل سنت والجماعت، تکبر کی بنیاد پر تو نہیں چھوڑے ہوئے، لیکن غفلت کی بنیاد پہ ضرور چھوڑے ہوئے۔ جتنے ہم لوگ قرآن سے غافل ہیں اتنا کوئی غافل نہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ، اور جو قرآن سے ہٹ کے ہدایت تلاشے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہی خدا کی مضبوط رسی ہے زمین پر، وہی مذکر ہے، وہی حکیم ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ اب سنیے دوسرے جملے جو فرمایا رسول اللہ نے، هُوَ الَّذِي لَا تُزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ جملہ ہو۔ یہ آج جو طرح طرح کے، آپ دیکھیے طرح طرح کی بدعتیں، طرح طرح کی بدعقیدگیاں آپ دیکھ ہی رہے ہو کتنے ثواب پر ہیں، کتنے ثواب پر ہیں۔ نوجوان لڑکوں کو سمجھے آپ بخاری کی ٹک لگا کر دی جا رہی ہے کہ یہ نہیں تو وہ نہیں، رفع دین نہیں ہے تو یامین نہیں۔ ابھی صحیح بات یہ ہے کہ 49 سالیں ہو گئی ہیں الحمدللہ اس خدمت کرتے ہوئے، ابھی بخاری صحیح طریقے سے سمجھتا نہیں پوری۔ 49 سال خدمت کرنے کے بعد بھی ابھی بخاری صحیح معنی میں جیسی سمجھنا چاہیے، اور نوجوان لڑکوں کو صاحب ٹکے لگا دیا بخاری سمجھ لیں گے۔ خود سنیے، هو الذی لا تضیغ بہ الاہواء، قرآن کی برکت سے، قرآن کے قرب سے، جب قرآن پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، قرآن کو سمجھو گے، قرآن میں تدبر کرو گے، تو تمہارے پاس بدعقیدگیاں اور بدعتیں بھٹکے گی نہیں۔ قرآن سے دور ہو جاؤ گے، جو چاہے گا تمہیں بے بکریوں کی طرح چیر پھاڑ کھا جائے گا۔ دوسرا جملہ سنیے، جتنی بھی بدعتیں ہیں آج اور جتنی بھی بدعقیدگیاں ہیں، یہ سب قرآن ہی کی دوری کا نتیجہ ہے۔ دوسرا جملہ، وَلَا تَلْتَبِسُوا بِهِ الْأَلْسِنَةَ إِنْ كَانُوا غَيْرَ عَرَبِيٍّ۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں غیر عربی، نا بے شک قرآن عربی میں ہے، لیکن جب قرآن آدمی تھوڑا پڑھ لیتا ہے، بار بار تکرار کرے، ریپیٹ کرے، بار تکرار کرے، تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن زبانوں پر بھاری نہیں پڑے گا اگرچہ تم غیر عربی ہو۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے ابھی بھی بزرگ ہیں اور ان کے والد بھی بزرگ تھے، وہ تو عالم نہیں ہے لیکن ان کے والد عالم تھے۔ ہم نے دیکھا قرآن ان کے جو اب ہیں اتنا قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ، جب بھی ہم گئے دیکھا تو سامنے قرآن ہی رکھا ہوا۔
حافظ نہیں ہے، مولانا نہیں ہے. تو یہ حدیث یاداری کی بات ہے. ولال تلتبسوا بہ السنا، قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی معجزہ ہے. اور تیسرا ولا یشبع منہ العلماء، اور عالم جو ہوگا، عالم کی پیر، عالم جو ہوگا وہ کبھی قرآن سے سیر نہیں ہوگا. جتنا پڑھے گا اتنی بھوک بڑھتی جائے گی. اللہ تس 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 اللہ تس. اللہ مولا تیرا کرم، تیرا احسان. ہم دیکھ رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ ایک آیت پہ اگر 10 کتابیں دیکھ لیں تب بھی سیر نہیں ہوتے کہ 11ویں اور دیکھ لے، 12ویں اور دیکھ لے، 13ویں اور دیکھ لے. اس کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ چلو 14ویں کتاب اور مل جائے اور دیکھ لے. جب ان کی لائبریری میں کتابیں نہیں رہتی ہیں تو پھر حسرت کرتے کاش کے 2-4 کتابیں اور ہوتی قرآن کی تفسیر کی، ان کو بھی دیکھنے مل جاتا. وَلَا يُشْبِعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء. اور ایک حدیث اور ہے، اللہ اکبر. ابو سعید خدری، مشکات میں حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا لن يشبع المؤمن من خیر سمعه حتی یکون ملتاہ الجنہ. مومن، دیکھیے اس حدیث میں ایمان کی علامت، اور ہر آدمی کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے. فرماتے ہیں ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہے ایمان کی شان یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن جب قرآن سنتا ہے، مومن جب کوئی خیر اور علم اور قرآن کی بات سنتا ہے تو وہ سیر نہیں ہوتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کا ٹھکانہ جنت نہ ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ تا دم موت، آخری سانس تک وہ قرآن کے علم سے سیر نہیں ہوتا ہے. امام یوسف کے پاس نگاہ کی حالت میں ایک صاحب گئے تو ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگے. لوگوں نے منع کیا، حضور نے فرمایا نہیں، وہ مسئلہ بتاتے ہی بتاتے. امام یوسف یہ محبت کا واقعہ ہے، اور مسئلہ بتاتے ہی بتاتے. ایک خوبی قرآن کی اور سنیے. کوئی کتاب آپ دیکھ لیا، سب سے زیادہ آدمی کو تاریخ کی کتاب، ہسٹری کتاب پڑھنے میں مزہ آتا ہے، لیکن کئی مرتبہ؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، بعد میں اس سے بھی دل. سب سے زیادہ واقعات، قصے، کتابیں آسان بھی ہوتی اور پڑھنے مزہ بھی آتا ہے. حکایتیں ہیں، قصے ہیں، واقعات ہیں. یا ناول کہہ لیجیے، ناول پڑھنے میں ناول کو وہ تاریخ جو ناولی انداز میں لکھی جاتی ہے، لیکن 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کے بعد. لیکن قرآن کا کیا کمال ہے؟ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ التَّرَدُّدِ. قرآن کریم کا یہ اعجاز، یہ معجزہ ہے کہ جتنی مرتبہ پڑھو اتنی مزہ بڑھتا جاتا ہے. کثرت تکرار، بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کتاب آپ لائیں دنیا کی، یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ بلا یخلق عن کثرت التردد، کثرت تکرار، بار بار پڑھنے سے، بار بار پڑھنے سے، بار بار پڑھنے سے. ارے امام اعظم جیسے لوگ تو دن میں کتنے ختم کرتے تھے، اور اولیاء اکرام جانے کتنے دن میں 4-4، 5-5، 7-7 ختم کرتے تھے. اور چھٹا اس کا اعجاز ولا تنقضی عجائبہ، اس کے جو عجائب ہیں، اس کے جو غرائب ہیں، اس کے جو نکتے ہیں، اس کے جو معانی ہیں. کوئی آدمی یہ کہے، کوئی عالم یہ کہے کہ میں قرآن کی حقیقت تک پہنچ گیا ہوں، جھوٹا ہے. نبی فرما رہے چلتے رہو گے، چلتے رہو گے، سیر کرتے رہو گے، لیکن اس کے معنی ختم نہیں ہوں گے. اس کے معنی ختم نہیں ہوں گے، اس کے غرائب ختم نہیں ہوں گے. اس میں جو نکتے ہیں، اس میں جو دقائق ہیں، اس میں جو معارف ہیں، یہ اس کے ختم نہیں ہو سکتے. اور کیسے ختم ہوں گے؟ کیوں ختم ہوں گے؟ اس کلام کا خود متکلم، کلام کرنے والا مولا فرما رہا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا.
قرآن کے معانی، قرآن کے مفاہیم، قرآن کے دقائق، قرآن کی حقیقتوں کو لکھنے کے لیے ہم سارے سمندر سیاہی بنا دیں، سارے درخت قلم بن جائیں، اور پھر وہ قرآن کے غجائب و غرائب سب لکھنے انسان اور جنات بیٹھ جائیں، سارے درخت قلم بن کے گھس جائیں، سارے سمندر روشنائی بن کے ختم ہو جائیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، پھر اتنے ہی میں اور پیدا کر دیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن قرآن کے دقائق معانی ختم نہیں ہو سکتے۔ پھر کلام خدا کا ہے، کلام مولا کا ہے، جب اس کی ذات کی کوئی حد نہیں، انتہا نہیں، غیر محدود ہے، تو اس کے کلام کے بھی محاسن و خوبی و معارف کی کوئی حد نہیں۔ اب سورۃ جن چلیے دیکھیے، فرماتے اس میں وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ حِينَ سَمِعْتُهُ، ارے قرآن تو وہ کتاب ہے جو جناتوں نے سنی۔ عبداللہ نے مسعود، سورۃ جن پڑھیے کبھی تفسیر، عبداللہ نے مسعود مکے کی زندگی کا واقعہ ہے، ایک وادی میں عبداللہ مسعود اکیلے ساتھ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ کھینچا، کہا تم اس سے باہر مت نکلنا، اسی میں رہنا، وہ جناتوں کی وادی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، سو جنات آ گئے، رسول اللہ نے قرآن سنا، پھر وہ جنات گئے اپنی قوم میں، تو بولے ارے ارے ہم ابھی آ رہے ہیں، قل احیا تمام من الجن نہیں، وہ اور ہے قرآن یادی بہی رشدہ، سورۃ جن سوریت ہوتی، تو وہ بولے ہم ابھی آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ایسا قرآن ایسی کتاب سن کے آئے ہیں جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ لم تنتہی الجن حین سمعت ہو، اور جنات اپنے آپ کو روک نہ سکے جب اسے سنا، قالت انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم ایسی عجیب و غریب غرائب اور عجائب پر مشتمل کتاب سن کے آ رہے ہیں، یہدی الی الرشد، ارے وہ تو رشد دکھا رہی ہے، خدا دکھا رہی ہے، ہدایت کا راستہ دکھا رہی ہے، آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لے کے آئے، تم بھی چلو میرے ساتھ ایمان لاؤ۔ من قال بہ صدقہ، قرآن سے جو بولے گا وہ سچ بولے گا، غور کریے، من قال بہ صدقہ، قرآن سے جو بولے گا سچ بولے گا، من عمل بہ اجرا، اور جو قرآن پہ عمل کرے گا اسے اجر دیا جائے گا، اور من حکم بہ عدلا، قرآن سے جو فیصلہ کرے گا عدل کا فیصلہ کرے گا۔ غور کریے، من حکم بہ عدلا، قرآن کا جو فیصلہ ہوگا وہ عدل و انصاف والا ہوگا، من دعا گئے، اور جو قرآن سے بلایا جائے گا، غور کرنا، جو قرآن سے دعوت دے گا وہ ہدایت پائے گا۔ خذ ہا الیک یا عابر، مولا علی نے فرمایا اے عابر، یہ میرا فرمان نوٹ کر لو، یہ ہے قرآن کی برکتیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔